دکان کی جگہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، الغرض کوئی بھی نیک اور جائز کام اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ رابطہ فرمائیے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ان نمبر پر آپ کال کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے، ساتھ ہی ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ فرما دیجئے کہ اس مسئلے کا، اس معاملے کا استخارہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے، اور بالفرض خدا نخواستہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی مصیبت، غیر معمولی قسم کے واقعات آپ کے روزمرہ زندگی کے معاملات میں رونما ہو رہے ہوں، ایکسٹرا آرڈینری قسم کے واقعات بعض اوقات شروع ہو جاتے ہیں، بچے ایک دم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں گھر کے اندر طرح طرح کی آہٹوں اور عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کاروبار چلتے چلتے ایک دم سے زوال کی طرف آ جاتا ہے، اپنی صحت، اپنی طبیعت کے حوالے سے بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ دماغ عجیب و غریب چیزیں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں کسی نے ہم پر کوئی عملیات، کوئی جنات، جادو کے معاملات ہو گئے ہوں ہمارے ساتھ۔ تو اس حوالے سے بھی آپ چاہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں، نہ صرف آپ کا استخارہ کیا جائے گا بلکہ روحانی علاج بھی آپ کو عرض کیا جائے گا، اور ممکنہ صورت میں اگر آپ چاہیں تو اپنے شہر، اپنے علاقے کا بھی آپ نشاندہی فرما دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے قریب جو تعویذات عطاریہ کا بستہ ہوگا اس کا ہم آپ کو ایڈریس، اس کا پتہ ہم آپ کو پیش کر دیں گے، آپ وہاں جا کر تعویذات عطاریہ حاصل فرمائیے، کارڈ بھی کروائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم بالائے کرم ہوگا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھ کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کال چلا دیجیے۔ میں اسد محمود بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے۔ مجھے استخارہ کر کے، میری امی کا نام ہے لالا بھی۔ اسد محمود بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جسمانی تکالیف سے، تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات میں ڈر جاتا ہوں۔ رات میں ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈر اور خوف سے نجات کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پیش کریں گے۔ اور بھی جو مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ڈر اور خوف جن کو لاحق ہے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہر قسم کے ڈر اور خوف سے نجات عطا فرما کر ہمیں اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حقیقی خوف ہمیں نصیب فرما دے۔ بہرحال آپ کو ڈر اور خوف کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میری والدہ جان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی ٹانگوں میں بھی درد ہے اور اٹھا نہیں جاتا، مہربانی فرما کر تو روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ ماجدہ کو شفائے کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے جسمانی درد، ٹانگوں کی تکلیف کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں۔ جی مزید کال ہے۔ انیسہ اور ان کی والدہ کا نام ہے رشیدہ۔ سوال یہ ہے کہ مطلب ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہتی ہے، آئے دن پریشانی رہتی ہے، اور علاج کراتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور علاج کرواتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، چند باتیں آپ کو کال ریکارڈ کروانے کے حوالے سے میں عرض کر دوں۔ ایک تو اول کال ملتی بہت مشکل سے آپ لوگوں کی، اور پھر بعض اوقات آپ کی کالز ریکارڈ ہو بھی جاتی ہیں تو اس میں ساؤنڈ پرابلم ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے کسی ایسی جگہ آپ اپنا سیل فون لے کر تشریف لے آئیے جہاں سگنل پراپر آپ کو مل رہے ہوں۔ آپ کی مطلب کہ ظاہر ہے آپ کا جب تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم آپ کا استخارہ کیسے کریں گے، ہم آپ کو روحانی علاج کیسے عرض کریں گے۔ اور استخارے کرنے کے لیے نام اور والدہ کا نام یہ واضح طور پر ہم جب تک ہم نہیں جان سکیں گے تب تک استخارہ کیسے ہو سکے گا۔ تو آپ پہلے اپنا مسئلہ کسی کاغذ پر لکھ لیا کریں کہ ہمیں بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کسی کاغذ پر نوٹ کر لیں۔ پھر آپ کسی ایسی جگہ تشریف لے آئیے جہاں آپ کے پاس سگنل پرابلم نہ ہو،
پراپر آپ کے سگنل آ رہے ہوں. کوشش کریں لینڈ لائن سے کال کریں تو اس میں آپ کی آواز بھی صاف ہوگی اور آواز نہیں کٹے گی. پھر بلند آواز سے واضح ایک ایک لفظ آپ کا سمجھ میں آئے اس انداز سے آپ کال ریکارڈ کروائیے. بعض اوقات کالیں ریکارڈ ہو جاتی ہے لیکن ان کا ساؤنڈ کوالٹی نہیں ہوتی, اس سے ان کالوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کالز سمجھ میں بھی آئیں اور وہ چل جائیں تو اس کے لیے ان چیزوں کا برائے کرم خیال رکھیے. جی مزید کال چلائیے. میرا نام حامد، میری والدہ کا نام سریا بی بی. میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، فیکٹری چھوڑ کر رکشہ لینا چاہتا ہوں. استخارہ کر فرما دیں کہ کیا یہ درست ہے؟ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ٹھیک ہے، استخارہ کر کے آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں حامد بھائی. مزید کال چلائیے. میرا نام عبد الوحید اور میری والدہ کا نام رمضان بی بی ہے. میرا کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا ہے. یہ بتا دیں کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے. اور میرے گھر میں ایک پچھلے دنوں میں آگ بھی لگی تھی. برتن میں کپڑے پڑے ہوئے تھے اور آگ لگ گئی تھی. پڑے پڑے کوئی خود ہی آگ لگ گئی تھی. اللہ رب العزت آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. عبد الوحید بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جن جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، سب سے پہلے ہمارے جو عیسائی بھائی ہے ڈر اور خوف کا شکار رہتے ہیں، اس حوالے سے ان کو کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈر و خوف کے معاملات سے نجات عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے کتاب مدنی پنسورہ اس کے میں تحریر امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے کہ جو کوئی 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل کبھی ڈر و خوف میں مبتلا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا ایک عیسائی بھائی اپنی والدہ کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ٹانگوں میں ان کو درد رہتا ہے، اس حوالے سے روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا یابی صحت کاملہ عطا فرمائے. اس حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غانی یو یا غانی یو یا غانی یو اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ورد رکھیں. اور اپنی والدہ کے لیے نا آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جا کے اس حوالے سے تعویذات بھی لیں. ایک ڈوری دی جاتی ہے دم کرنے کے لیے، دم کر کے ڈوری دی جاتی ہے پاؤں اور ہاتھوں میں باندھنے کے لیے، وہ آپ حاصل فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی والدہ کو جلد صحت یابی عطا ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ ہمارے عیسائی بھائی غور فرما رہے ہیں طبیعت خراب رہتی ہے تو اس کا روحانی علاج شاید فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 251 پر ایک وظیفہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 دفعہ پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور آپ کو یہاں پہ مشورہ دوں گا کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جا کے اپنی صحت یابی کے حوالے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے. جزاک اللہ خیر فی الدارین. سب سے پہلے اسد محمود بھائی آج آپ نے ابو زہبی سے ہمیں کال کی، آپ کے ساتھ نظر بد اور بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، جسم میں درد اور تکلیف کی آپ نے شکایت کی، اس حوالے سے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ آپ 786 بار 786 ٹائمز کسی کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر بازو میں باندھ لیجئے یا گلے میں پہن لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. جس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو اس کے لیے بھی یہ تعویذ انشاءاللہ عز و جل مفید ہے. تو یہ عمل آپ کر لیجئے. امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 35 اس پر یہ نظر اور درد کا روحانی علاج کے عنوان سے یہ موجود ہے. اگر آپ بالفرض نہ لکھ پائے ہوں یا ذہن نشین نہ کر پائے ہوں تو آپ
بیمار عابد صفحہ نمبر 35 پر نظر اور درد کا روحانی علاج کے عنوان سے یہ آپ روحانی علاج دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر حامد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، فیکٹری چھوڑ کر رکشہ لینے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، رکشہ لینا تو بہتر آ رہا ہے، رکشہ کون سا لینا چاہ رہے ہیں؟ آیا وہ رکشہ لینا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ یہ ایک الگ استخارہ ہے۔ بعض اوقات کوئی نیا رکشہ لیتا ہے، بعض اوقات کوئی سیکنڈ ہینڈ رکشہ لیتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر سیکنڈ ہینڈ استخارہ رکشہ وغیرہ آپ لے رہے ہیں، سیکنڈ ہینڈ رکشہ لے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ استخارہ کروا لیجئے گا کہ یہ اس کی نمبر پلیٹ ہے اور فلاں فلاں بندے سے یہ رکشہ لینے کی ترکیب ہے، تو یہ رکشہ لینا حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، عبدالوحید بھائی آپ کا استخارہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آپ کے ساتھ عملیات اور اثرات کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جنات کے اثرات کے 3 روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے دیگر گھر کے افراد کے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لا الہ الا اللہ 41 بار 41 ٹائمز لکھ کر یا لکھوا کر پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر آپ اپنے بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل جنات کے اثرات وغیرہ سے عافیت ہوگی، اثرات وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ بھی چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، 41 مرتبہ 41 ٹائمز لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر بازو یا گلے پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا قد چھوٹا ہے، تو قد بڑا کرنے کا کوئی روحانی نسخہ عطا فرمائے۔ قد بڑھانے کا روحانی علاج، جی مزید کال چلائیے۔ نام جو ہے نا کبرا تبسم ہے اور والدہ کا نام ہے فضیلت۔ کو نا مسئلہ ہے تقریباً 30 سال سے ملکی کی نا اس کو دورے پڑتے ہیں، تو میں نے استخارہ کروانا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں مرگی کے دوروں سے نجات عطا فرمائے۔ استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ محمد یاسین کنیزہ بی بی۔ بیماریاں سی رہتی ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی بڑا بیمار ہو گیا، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، تو سکون نہیں ہے گھر میں۔ گھر میں بچے بڑے سب بیمار رہتے ہیں اور سکون گھر میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد مزمل رضا تاجنان سے عرض کر رہا ہوں، پیرس میں استخارہ کرانا ہے کہ میری کاغذات کی پریشانی ہے۔ میری والدہ کا نام ہے کوثر بیبی اور میرا نام احمد مزمل رضا تاج۔ کاغذات کی پریشانی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں مزمل بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ میری ہمشیرہ کافی عرصے سے بیمار ہے، جوڑوں میں سخت درد ہوتا ہے۔ ہمشیرہ کا نام سمرہ نورین ہے اور والدہ کا نام سنور سلطانہ۔ سمرہ نورین بنتے، جی استخارہ کر کے ان کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بھائی کا نام ہے فیضان، والدہ کا نام ہے پروین۔ ان کو خالی جو ہے نا جی خوف آ رہا ہے، بس نا ہر چیز سے وہ ڈر رہے ہیں اور کام پہ ان کا دل نہیں لگ رہا۔ خوف آ رہا ہے، ڈر رہے ہیں، کام میں دل نہیں لگ رہا۔ استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل
ہم عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے فرمایا قد بڑھانے کا روحانی علاج۔ مزید کئی کالیں جو ہیں وہ استخارے کی بھی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ایک مبارک پیارے پیارے مہینے کی آمد ہے الحمدللہ۔ رجب المرجب کا مقدس مہینہ یہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ کیا آتا ہے؟ گویا رمضان کی آمد کا ساتھ میں ایک شروع ہو جاتا ہے سلسلہ نا، ایک رمضان کی آمد کی خوشبوئیں جیسے کہ ہوتی ہے، وہ ایک کیف، ایک سرور، ایک تازگی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے رجب المرجب کے مبارک مہینے کے حوالے سے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی اس کے فضائل، کوئی اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ اس کے فضائل سے متعلق جو وارد ہوئی وہ بھی آپ بیان فرما دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور۔ اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنصورہ میں رجب المرجب کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری احادیث مبارکہ اور فضائل تحریر فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پہ کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ مزید آگے تحریر فرماتے ہیں کہ جنت کا محل، حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، تو اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار اور درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کو چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ فوائد ہنان میں حضرت سیدنا انس بن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی قد بڑھانے کا روحانی علاج، انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسے ایک فطری ایک عمل ہوتا ہے، قد ایک عمر تک بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک ایسی عمر کو پہنچ کر وہ قد بڑھنا پھر موقوف ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے، ایک مطلب ظاہر ایک ایج بڑھ جاتی ہے، ساتھ میں بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ میں دوبارہ یعنی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں جوان ہونا چاہتا ہوں، تو یہ ظاہر ہے ایک محال عادی میں سے ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا قد ایک مخصوص ایج تک بڑھتا ہے، جس طرح ایک مخصوص قد تک پہنچنے کے بعد جو لمبے قد والا چھوٹا نہیں ہو سکتا، اس طرح چھوٹے قد والا عموماً لمبا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ ایک میڈیکلی ایک طبی طور پر بھی ایک اصول ہے کہ جب تک ایک گروتھ کی عمر ہوتی ہے تب تک قد بڑھتا ہے۔ تو
بہرحال اس حوالے سے کوئی روحانی ارشاد فرما دیجیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کرم فرمائے گا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ اس حوالے سے تعویذات بھی حاصل کریں۔ جس طرح کہ مبلغ دعوت اسلامی نے فرمایا کہ ایک عمر ہوتی ہے جہاں تک قد بڑھتا ہے، اس کے آگے نہیں ہے اس طرح کی ترکیب، تو اب یا سلام کو کثرت سے ورد کریں اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کرم فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ کبرا تبسم کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ جنات کے اثرات کا اشارہ ملا ہے۔ مرغی کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرغی کے مریض پر کچھ پڑھا، جس سے وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے ان کے کان میں کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں ان پر پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ آیتیں کسی پہاڑ پر پڑھ دی جائیں تو وہ بھی ٹل جائے۔ تو یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں 18ویں پارے میں یہ موجود ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آخری 4 آیتیں پڑھ کر آپ مریضہ پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے مرگی کے مرض میں ان کو افاقہ ہوگا۔ بالفرض اگر خدا نخواستہ، اول تو یہ تھے قرآن پاک درست مخارج اور قواعد کے ساتھ سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اتنا کہ بندہ غلط خوانی سے محفوظ رہے، غلط پڑھنے سے محفوظ رہے، اتنا تو قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے عشاء کی نماز کے بعد یہ مختلف علاقوں میں مساجد میں الحمدللہ عز و جل اس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے آپ قرآن پاک درست کر لیں۔ جن جن مدنی چینل کے ناظرین کے مخارج اور قواعد درست نہ ہوں، انہیں چاہیے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، مرنے کے بعد کہیں حسرت نہ ہو جائے کہ افسوس ہم نے دنیا جہاں کے علم و فنون سیکھے لیکن قرآن نہ سیکھا، ہائے افسوس، لیکن پھر پچھتائے کیا ہوت، اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا ابھی وقت ہے، ابھی زندگی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ داخلہ لے لیجئے، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اسلام بھائی آپ نے نام یاسین بتایا، تو یہ یاد رکھیے یاسین نام رکھنے کی ممانعت لکھی ہوئی ہے، محمد یاسین بھی نام رکھنا منع ہے، لہذا اپنا نام غلام یاسین کر لیجئے۔ غلام یاسین بھائی، آپ کے گھر میں کسی قسم کے عملیات، جادو، جنات، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ روحانی علاج اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہوا ہے۔ اگر گھر میں بیماری، غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام
112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ محمد مزمل بھائی، آپ کے ساتھ وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیپرز بننے میں جو بھی رکاوٹیں انہیں دور فرمائے۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر اپنے مسائل اور پریشانی کے حل ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ سمرا نورین کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، انہیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے جوڑوں میں درد کی جو ان کو شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ فیضان بن پروین کا بھی استخارہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی جادو، جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ڈر خوف دور ہو جائے، کام میں ان کا دل لگ جائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اس میں جلالت 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل بھی لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم جلالت کی برکت سے ڈر اور خوف بھی جاتا رہے گا۔ جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ شاہ عطاری ہے۔ میں یہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میری بہن ہے، ہر وقت غصہ آیا رہتا ہے اس کو اور طبیعت میں بھی آزمائش رہتی ہے اور بہت ضد کرتی ہے، تو آپ استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بی بی، میری بہن کا نام اقرا رحمان ہے۔ اقرا بنت فاطمہ، استخارہ کر کے ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ ماشاءاللہ، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام رضوان شہزاد ہے اور میری والدہ کا نام شہر بانو ہے۔ میں قرض لے کر اپنا ایک گھر لینا چاہتا ہوں، تو میرے لیے قرض لے کے گھر لینا سود مند رہے گا یا نہیں؟ قرض لے کر گھر لینا چاہتے ہیں رضوان شہزاد بھائی، اس کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ ہمارا کاروبار مٹھائی کا ہے اور کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور لڑائی جھگڑا گھر میں نہیں ختم ہو رہا ہے۔ مٹھائی کا کاروبار ہے، نقصان ہو رہا ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ کئی مسائل آپ نے بیان فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ان تمام مسائل کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید ایک کال چلا دیجیے۔ شوگر کا مرض لاحق ہے مجھے تقریباً 5-6 سال سے۔ 5-6 سال سے شوگر کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی جنہوں نے فرمایا مٹھائی کا ان کا کاروبار ہے، نقصان ہو رہا ہے، گھر میں لڑائی اور جھگڑے وغیرہ کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اور اس کے حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالہ 40 روحانی علاج میں ایک وظیفہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ روزانہ 41 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے اپنے رزق حلال کے برکت کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت ہوگی۔ اور گھریلو لڑائی جھگڑے کے معاملات کے حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھیں اور اس کو لاہوری نمک پر دم کر کے گھر میں استعمال کریں۔
نمک جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے اس کو آپ استعمال کروائیں. گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کو بھی آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں, ان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے گھر میں جو لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. پھر ایک اسلامی بھائی جو ہیں یہ ہمارے فرمائیں کہ ان کو شوگر کا مرض ہے, شوگر کی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. آمین. شوگر کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ان کو آپ ارشاد فرما دیجیے. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 244 پر تحریر فرمایا ہے کہ بغور یہ سن لیجئے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ وظیفہ, یہ جو قرآنی دعا ہے, یہ روزانہ صبح اور شام 3 بار, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے شفا یابی حاصل ہوگی. اور اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں, تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قریبی ہے کسی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لے جائیں اور وہاں سے شوگر کے امراض کے حوالے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے. سبحان اللہ. سب سے پہلے محمد عبداللہ بھائی, آپ کی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارہ ہوا, جن کو غصہ بھی آتا ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں اور ضد بھی کرتی ہیں, تو ان پہ نظر بد کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. باقی کسی قسم کے کوئی اثرات, جنات, عملیات کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. نظر بد کا روحانی علاج یہ بغور سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے سورۃ الکوثر یہ پڑھ کر ان کے سیدھے رخسار پر دم کریں. پھر سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کے الٹے گال یعنی الٹے رخسار پر دم کریں, اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کی پیشانی پر دم کریں. تو نظر کا اثر انشاءاللہ عز و جل جاتا رہے گا. ضد بھی کرتی ہیں تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ رات جب یہ سو رہی ہوں تو ان کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے یا شہیدو, کیا پڑھیں گے؟ یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھیں, تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ضد وغیرہ کے معاملات بھی دور ہو جائیں گے. اگر یہ خود یہ عمل کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی اور جو ہے تو وہ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں روزانہ کم از کم 1 مرتبہ. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی. ایک عیسائی بھائی نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھ جائے, اس کے لیے روحانی علاج مانگا ہے. سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو عشق رسول بڑھانے کے لیے اس کا بہترین جو عمل ہے وہ درود پاک, درود شریف محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادت کا سبب ہے. اور یہ محبت ایمانی افود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو درود پاک کی کثرت فرمائیے, ساتھ ہی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے. میرے آقا اعلی حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان, ان کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس کے دل میں بڑھے, اللہ تبارک و تعالی کی محبت بڑھے, اسے چاہیے کہ کسی اچھے قاری سے قرآن سنے, کسی اچھے قاری جس کے مطلب آواز اچھی ہو اس سے قرآن پاک سنے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی محبت بڑھے گی, اللہ تعالی کا خوف
اس کے دل میں بڑھے گا. اور جو یہ چاہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہو تو اچھی آواز والے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی نعت وغیرہ سنتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے عشق رسول بڑھے گا. تو آپ ساتھ ہی میرے آقا اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے ہدایت کی بخشش، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے عشق رسول بڑھے گا. اور وسائل بخشش جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے، مکتبۃ المدینہ سے چاہیں تو یہ دونوں آپ حاصل فرما سکتے ہیں. ان کو آپ مطالعے میں رکھیے، ساتھ ہی ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. جی ہاں، یہ مدنی قافلے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بہت سے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں دیدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے. خود ہمارے مدنی قافلے میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ شرکائے مدنی قافلہ میں سے کسی نہ کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ارشاد فرما دیے کہ جس سے ان مدنی قافلے والوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. تو آپ مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجیے. اس کے علاوہ رضوان بھائی، آپ کے لیے قرض لے کر گھر خریدنے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے ہو گئے. یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عمران طیب مرکز الاولیاء لاہور سے. میری والدہ کا نام شمیم ہے. استخارہ کروانا تھا. میرا جسم وغیرہ درد ہوتا رہتا ہے اور کمزوری سی فیل ہوتی ہے، ہر وقت بخار سا محسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. مزید ایک کال چلا دیجیے. فیاض نذیر میرا نام ہے. والدہ کا نام رشیدہ بی بی. مسئلہ ایک تو گھریلو پرابلم بہت زیادہ، میرا کبھی نہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا، دوسرا میری ٹانگ پہ درد ہے، تھوڑا قرضہ زیادہ ہے. گھریلو پرابلم، ٹانگ میں درد، قرضہ، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو مبلغ دعوت اسلامی پیش کریں. اسے آپ بغور سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھریلو پرابلم بھی دور ہو جائیں گے، ٹانگوں کا درد بھی دور ہو جائے گا، مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اس دوران عمران بھائی آپ کا استخارہ کر کے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ درود پاک پڑھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. قرض اتارنے کا ایک وظیفہ، بہت ہی پیارا وظیفہ جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 245 پر تحریر فرمایا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس وظیفے کو تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے جلد ہی آپ کا قرض اتر جائے گا. عمران بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، جسم میں درد کے حوالے سے آپ نے شکایت کی، پھر ایک اور سائیں بھائی آپ نے بھی ٹانگوں کی تکلیف کا آپ نے فریاد کی ہے. تو آپ دونوں کو چاہیے کہ آپ کے جسم میں جہاں درد ہوتا ہے، جس کو ٹانگ میں درد ہوتا ہے وہ ٹانگ پر، جس کو بازو میں درد ہوتا ہے وہ بازوؤں پر، یہ اللہ تبارک و تعالی بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اپنے اختتام کے وقت کے قریب پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ ہم یہ سلسلہ لے کر عصر اور مغرب کے درمیان حاضر ہوں گے. آپ کی فون کالز ہوں گی، استخارے بھی ہوں گے، روحانی علاج بھی کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں نیک پرہیزگار اپنے والدین کا فرما بردار، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار بنا. یا اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ عز و جل حسد، غیبت، جھوٹ، چغلی، بغض، ریاکاری، تمام ظاہری و باطنی امراض سے
ہمیں شفا عطا فرما یا رب یا الہ العالمین. جن پریشان حالوں نے، مصیبت زدوں نے، بیماروں نے، قرض داروں نے، دکھیاروں نے ہمیں کالز کی، اور یا اللہ جو کالز کرتے رہے کال نہ مل سکی، اور جنہوں نے کالز نہ کی، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جملہ پریشان حال امتی ہیں، سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا